بلوچستان حکومت اور دھرنا کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، تحریری معاہدہ طے پا گیا۔ شہدائے زیارت کے اہل خانہ کے مطالبات پر عمل اور صوبے میں امن کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ عوامی تحفظات کے ازالے کے لیے وزیر ریونیو کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی جائے گی۔ عوام کی جیبوں پر بڑا وار، ہائی سپیڈ ڈیزل 31 روپے 5 پیسے مہنگا، پیٹرول کے نرخ 5 روپے 44 پیسے بڑھا دیے گئے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام 354 روپے 35 پیسے ہو گئے، پیٹرول 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ حکومتی اعلان کے بعد 20 جولائی تک نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے۔ روزانہ کی بنیادوں پہ یہ جو قیمتوں کے تعین سے یہ ہوگا کہ ایک جو گلہ کیا جاتا تھا کہ جی فوری ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اتار چڑھاؤ جتنا ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا یا سستا ہر روز فیصلہ ہوگا۔ حکومت نے قیمتوں کے روزانہ تعین کی ذمہ داری اوگرا کو سونپ دی۔ ریٹ عالمی مارکیٹ کی صورتحال دیکھ کر مقرر کی جائے گی۔ بین الاقوامی منڈی میں نرخ کم ہونے پر حکومت سے پوچھے بغیر صارفین کو فوری ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم کا اعلان۔ علی پرویز ملک کی عطا تارڑ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا یومیہ ڈی ریگولرائزیشن کا فیصلہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ عوام پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ مصنوعی قلت پر سخت ایکشن کی وارننگ۔ عطا تارڑ بولے کسی کو ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیا کر رہی ہیں۔ جو بھی پالیسی بنتی ہیں وہ پبلک کے خلاف بنتی ہیں، آخر میں پبلک سے وہ پیسہ نکالا جاتا ہے۔ آدھا تتر آدھا بٹیر والی بات ہے۔ اوپر کہتا ہے کہ اوگرا ریٹ نکالے گا، ایک انٹرنیشنل ریٹ ہوگا۔ اوگرا کیسے ریٹ نکالے گا؟ ایک طرف سے یہ ریگولیٹر ہے، دوسری طرف سے یہ ڈی ریگولیٹ کر رہا ہے۔ حکومتی فیصلہ آدھا تیتر آدھا بٹے۔ پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے پیٹرولی مصنوعات کے روزانہ تعین کا اعلان مسترد کر دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کیا چاہتی ہے؟ جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ عوام کے خلاف ہی بنتی ہے۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمایوں خان کی سماعت سے گفتگو۔ شہریوں کا بھی شدید رد عمل۔ قیمتیں کس وقت بتائی جائیں گی؟ ٹرانسپورٹ کرایوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا مہنگائی بھی روزانہ بڑھے گی؟ لوگ تذبذب کا شکار۔ یہ فیصلہ گورنمنٹ نے بڑا غلط کیا ہے۔ غریب عوام کے لیے یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ امیر بندے کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو بیچارہ بائکیا چلاتا ہے اس کا کیا بیچارے کا بنے گا؟ سو کے اٹھے گا، نئی قیمت ہو جائے گی، گھر روٹی کیسے کرے گا اپنا؟ تو حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا رحم کرے ہمارے غریب لوگوں پہ۔ ہم دیہڑی دار والے لوگ ہیں، ہم کیسے گزارا کریں گے؟ میں پیٹرول ڈلواتا ہوں آج 300 کا، وہ کل صبح ہو جاتا ہے 500 کا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا شیر ہے جنہوں نے کوٹلی کو، ڈڈیال کو، میرپور کو اور راولا کوٹ کو کشمیر کا نقشہ سے کھا چکے ہیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 دن گزرنے کے بعد وہ وزیر صاحب بہیں کے بہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو۔ ڈڈیال میں جلسہ۔ بلاول بھٹو نے خواجہ آصف کو نشانے پر رکھ لیا۔ یہ کون سا شیر ہے جو کئی علاقوں کو کشمیر کا حصہ ماننے سے ہی انکاری ہے؟ وزیر اعظم وضاحت کریں۔ وزیر دفاع کا بیان حکومت کی پالیسی ہے تو ٹھیک، ورنہ شہباز شریف ایسے وزیر کو لات مار کر کابینہ سے نکالیں۔ پی پی چیئرمین کا مطالبہ۔ کہا ریاست پاکستان آبنہ ہرمز کھلوا سکتی ہے تو میرا کشمیر بند پڑا ہے، اسے بھی کھلوائے۔ سیاسی بحران سے غیر سیاسی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ موجودہ صورتحال کشمیری عوام کے لیے نقصان دہ، مذاکرات سے ہی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے تجویز پر حکومت نے جواب دیا، نہ ہی مظاہرین نے۔ میری تجویز سے اتفاق نہیں تو اپنا حل پیش کریں۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام ہی کریں گے۔ وزارت امور کشمیر نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ باتیں جو ایسی کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے بیان کو بے جا جو ہے وہ اچھالا ہے، ہوا دی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے انڈائریکٹلی ایکشن کمیٹی جو کہ کالعدم جماعت ہے، اس ووٹر کو جو شاید ایکشن کمیٹی سے تھوڑی بہت ہمدردی رکھتا ہے، اس ووٹر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو
बैन है। बिलावल भुट्टो ने बिला वजह ख्वाजा आसिफ के बयान को उछाला। आज़ाद कश्मीर में वोट के लिए पीपल्स पार्टी ऐसी बातें कर रही है जो नहीं होनी चाहिए। इन बातों के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन को हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक बोलना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू कहा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बर वक्त होंगे। नून लीग भी 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसा करेगी। अमेरिका जारियत की सारी हदें फलांग गया। ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी, मजीद 8 शहरी शहीद, तादाद 45 हो गई, 400 से जायद जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाला अहम पुल, रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर भी टारगेट। चाबहार में मैरीटाइम टावर पर तीसरा वार। खुजस्तान और बंदर खुमैर में 6 पुल उड़ा दिए गए। ईरान शहर एयरपोर्ट पर बिजली तनसीबात और ईंधन का जखीरा तबाह। जजीरा केशम, सेरक और हवाज शहर में भी बमों की बरसात। बुशहर और हमीदिया में धमाके। ईरान का अमरीकी हमलों पर फिर जवाब। खुजस्तान में ड्रोन मार गिराया। आबने हर्मुज में वार्निंग नजरअंदाज करने वाला थाई जहाज भी निशाना बन गया। शाम भी जंग की लपेट में आ गया। पासदारान इंकलाब ने अमेरिका की अल्तनफ मिलिट्री बेस को टारगेट किया। कुवैत, बहरीन और कतर में भी ताबड़तोड़ वार। कुवैत में दिफाई रडार, असलहा गोदाम और आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम निशाने पर। कतर में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट। आबने हर्मुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल नहीं गुजरने देंगे। पासदारान इंकलाब का ऐलान। बाबुल मंदब में भी कशीदगी। यमन के करीब मुसल्लह अफराद का सोमालिया जाने वाले केमिकल टैंकर पर कब्जा। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत सीज फायर पर अमल दरामद किया जाए। मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। फरीकैन अपने वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई शानदार। मशरक़ वुस्ता में बहरान से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी करवाई। चीन ने भी कोशिशों में भरपूर साथ दिया। मुसालती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और दोस्त है। उसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हमेशा हमारे मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। हालिया दौरे चीन इंतहाई कामयाब रहा। शहबाज शरीफ से स्कॉलर्स की भी मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के दौरान सदर IPP आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जाम बहाक, 2 अफराद जख्मी। 33 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रावलाकोट जा रहा था। हमले के बाद जख्मी गार्ड को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाँबर ना हो सका। मरकजी सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। शरपसंद अनासर का इकदाम इंतहाई बुज़दिलाना है। दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बिगल बच गया। 27 जुलाई को पोलिंग में नई हुकूमत का फैसला होगा। नाज़रीन को पल पल की खबर देने के लिए समा मुजफ्फराबाद पहुंच गया। किसकी जीत होगी, किसकी हार? मुजफ्फराबाद से मीरपुर और पूंछ डिवीजन तक हर हल्के पर नजर। वोटर्स के तासरात हों या फिर इंतखाबी तैयारियां, समा सब दिखाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क दुश्मन अनासर को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश करार। शोहदा के खिलाफ बयानात अफसोसनाक, तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब देना वक्त की ज़रूरत है। उलमाए कराम का इजहार यकजहती। कौमी पैगाम आम कमेटी के वफ़द का जामिअतुर रशीद कराची का दौरा। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है।
محتمم عبدالرحیم کا خطاب۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا قومی پیغام امن کمیٹی وحدت اور امن کے لیے متحرک ہے۔ لاہور کے علاقے ویلنشیا ٹاؤن میں ماں اور 3 بچوں کی پراسرار موت، لاشیں گھر سے مل گئیں۔ پولیس کے مطابق بظاہر چاروں کو زہر دے کر قتل کیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری۔ علینا، ریحان، ارشیا اور ارسل کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ کراچی کے علاقے سہراب گوچھ میں بھتہ خوروں کی موجودگی پر ایکشن۔ ایس آئی یو کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ملزمان کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گرد نکلے۔ شناخت شیر خان عرف سہراب اور سعید کے نام سے ہوئی۔ حکام کے مطابق ہلاک دہشت گرد افغان شہری تھے۔ تعلق کمانڈر فیضی گروپ سے تھا۔ اسلحہ اور بھتہ خوری میں استعمال ہونے والے موبائل فونز بھی برآمد کر لیے گئے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں دستی بم حملہ بھتے کے بجائے دہشت گردی کی منظم کارروائی نکلی۔ گینگ وار گروپ کی جانب سے سیاسی جماعتوں پر پھول پتی لائن اور اطراف میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ ملزمان نے دھمکیوں کے باوجود سیاسی جماعت کی جانب سے دفتر کی تعمیر کی کوشش پر دستی بم پھینکا۔ کراچی میں ڈاکٹر آکاش قاتل کیس میں گرفتار ملزمان کے اہم انکشافات۔ ملزمان ڈکیتی کے دوران ہندو تاجر کے قتل میں بھی ملوث نکلے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے بینک سے رقم لے کر نکلنے والے ٹارگٹ۔ تفتیشی حکام کے مطابق واردات کے فوراً بعد ملزمان اندرون سندھ فرار ہو جاتے تھے۔ ساتھی ناصر اسلم، موٹا اور خاتون کی تلاش۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو نیا مکین مل گیا۔ اینڈی برنہم بلا مقابلہ برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ منتخب۔ کیئر سٹارمر کی جگہ نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ پیر کو عہدہ سنبھالیں گے۔ اینڈی برنہم اسرائیلی پالیسیوں کے مخالف صہیونی ریاست سے تعلقات پر نظر ثانی کا اندیا بھی دے چکے ہیں۔ فٹ بال پر بادشاہت کی جنگ، فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی۔ فیفا ورلڈ کپ کا فیصلہ کن مارکا اتوار کی رات شیڈیول۔ ارجنٹینا اور اسپین آمنے سامنے ہوں گے۔ دفاعی چیمپئن کا راج برقرار رہے گا یا نیا دور شروع ہوگا؟ شائقین نے نظریں جما لی۔ ایک طرف میسی 11 کی برق رفتہ فارورڈ لائن، دوسری جانب اسپینش ٹیم کا مضبوط ڈیفنس۔ کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ارجنٹینا چوتھی اور اسپین دوسری بار ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم۔ کرکٹ کا سنہری باب ختم۔ سر گیری سوبرز 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ویسٹ انڈین لیجنڈ نے 93 ٹیسٹ کھیلے۔ پاکستان کے خلاف 365 رنز کی تاریخ ساز اننگز ناقابل فراموش۔ فرسٹ کلاس میں اوور کی تمام 6 گیندوں پر چھکے لگانے والے پہلے کھلاڑی تھے۔ ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کا اظہار افسوس، پی سی بی کا بھی اظہار تعزیت۔ اور پاکستان نے حساب چکا دیا۔ انڈر 19 ویمن سیریز کے دوسرے T20 میں جنوبی افریقہ کو 47 رن سے شکست۔ کراچی میں میچ 126 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتی مہمان ٹیم 78 رنز پر آل آؤٹ۔ سیریز 1-1 سے برابر۔